السلام علیکم ناظرین۔ شادی کو 10 دن گزرے تھے کہ عائشہ پہ ہمارے معاشرے کی جہالت نے ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ شوہر تو اچھا تھا، ساتھ نبھانے والا تھا، لیکن مسئلہ ساس سسر کا تھا۔ حالانکہ عائشہ سمجھدار، با اخلاق اور خوبصورت لڑکی تھی۔ عائشہ جب امی کے گھر تھی تو اسے عادت تھی، وہ 9 بجے جاگتی تھی۔ اسے ناشتہ بنانا، گھر کے کام کرنا اتنے نہیں آتے تھے۔ بس کیا ہوا، اچانک سے رشتہ آیا اور امی ابو نے جلدی شادی کر دی۔ شادی کے چند دن گزرے تھے، سسر نے دیکھا ابھی تک بہو سوئی ہوئی ہے۔ سسر نے بیٹا کو بلایا، عائشہ کا شوہر چاند تم کو کوئی شرم ہے کہ بے غیرت ہو گئے ہو؟ چاند نے ابا کی جانب دیکھا، ابو جی کیا ہوا ہے؟ تیری بیوی ابھی تک سو رہی ہے، وہ کوئی نواب زادی ہے یا کسی بادشاہ کی بیٹی ہے؟ جا اسے اٹھا جا کر، کل سے میں نہ دیکھوں وہ فجر کی نماز کے بعد سوئی ہو۔ چاند ابا سے اب کیا کہتا، کمرے میں گیا، عائشہ کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ پیاری سی شہزادی، خوبصورت معصوم سا چہرہ بے فکر ہو کر سو رہی تھی۔ چاند نے آواز دی، عائشہ اٹھ جا میری جان۔ لیکن عائشہ خرگوش کی نیند سو رہی تھی۔ چاند آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، پاس آیا، آہستہ سے ہلایا، عائشہ کی بچی اٹھ جا۔ عائشہ نیند میں چلانے لگی، امی کیا ہے آپ کو، مجھے سونے دے۔ چاند نے جلدی سے عائشہ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، او میری نور جاں، ابا نے سن لیا نا تو خیر نہیں ہوگی، اٹھ ہوش میں آ۔ عائشہ نے آنکھ کھولی، سامنے چاند کھڑا تھا، ٹائی ہاتھ میں پکڑے۔ عائشہ آنکھ ملتے ہوئے بولی، آپ صبح کہاں چل دیے؟ چاند نے غصے والا منہ بنایا، ٹائم تو دیکھو ذرا میڈم، 9 بجنے والے ہیں، آپ ہیں کہ آنکھیں نہیں کھلتی؟ عائشہ مسکرانے لگی، اچھا سوری نا میری جان۔ چاند پاس بیٹھا، عائشہ کے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا سنو۔ عائشہ کندھے پہ سر رکھ کر، جی چاند پیار سے بولا، جی ابا نے بہت گالیاں دی ہیں، قسم سے ابا کے رہتے اگر کل تیری بیوی فجر ٹائم نہ اٹھی تو دیکھنا۔ عائشہ اداس ہو گئی۔ چاند اداسی سمجھ گیا تھا، عائشہ میں جانتا ہوں تم کو عادت نہیں ہے اتنی جلدی جاگنے کی، آہستہ آہستہ اس گھر کو اور اس گھر کے لوگوں کو سمجھ جاؤ گی، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ عائشہ کے دل کو سکون سا ملا، میرا چاند میرے ساتھ ہے۔ چاند آہستہ سے بولا، سنو، میں نے تمہارے لیے ناشتہ لا کر رکھ دیا ہے، اب ٹائم سے کر لینا اور بھابھی لوگوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا دینا۔ چاند جانے لگا، عائشہ جلدی سے اٹھی، چاند جی بات سنیں۔ چاند نے مڑ کر دیکھا، عائشہ دوڑ کر سینے سے جا لگی، آئی لو یو میری جان۔ چاند نے ماتھے پہ بوسہ کیا، میری چڑیل اب جاؤ، جا کر منہ دھو لو، کیا بھوتنی بنی ہوئی ہو۔ عائشہ بہت خوش تھی، شاور لیا، پھر ناشتہ کرنے لگی۔ ساس نے آواز دی، مہارانی اٹھ گئی ہو کیا؟ عائشہ کمرے سے باہر گئی، جی امی، تم کو کتنی بار کہا ہے صبح جلدی اٹھا کر، لیکن تم کو شرم ہے یا نہیں؟ عائشہ آہستہ سے بولی، امی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر نہیں اٹھا جاتا۔ ساس نے غصے سے کہا، ہاں تم سب سے الگ ہو نا، اٹھا نہیں جاتا، اب کپڑے دھونے والے پڑے ہیں، دھو جا کر۔ دراصل عائشہ کو کپڑے بھی دھونے کہاں آتے تھے، امی ابو کی لاڈلی سی تھی، لیکن اب اسے گھر بسانا تھا، کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا کہ اب اس کے گھر دیور جیٹھ ان کے بچے سب ملا کر کوئی 17 افراد بنتے تھے، سب کے 2 سوٹ کپڑوں کا ڈھیر تھا، کیسے دھونے ہیں؟ پھر کپڑے دھونے لگی، شام کے 4 بج گئے تھے، مشکل سے کپڑے دھو کر فارغ ہوئی، جسم ٹوٹ رہا تھا، اب یوں لگ رہا تھا جیسے جسم میں جان ہی نہیں، تھک کر ٹوٹ گئی تھی، اب بس وہ بستر پر لیٹ کر سو جانا چاہتی تھی۔ وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ سسر نے آواز دی، عائشہ کہاں گئی ہے؟ بھابھی نے بتایا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ سسر تو سارا دن گھر سے باہر رہا تھا، ابھی آیا تھا، دیکھا عائشہ کمرے میں ہے، 5-7 گالیاں دی، میں صبح گیا تھا گھر سے، شام کو آیا ہوں، وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی۔ غصے سے عائشہ کے دروازے پہ ہاتھ مارا، عائشہ ڈر کر اٹھ گئی، ابو کیا ہوا؟ اب سسر نے گالیاں دینا شروع کر دی، تم کو بکواس کیا تھا نا کل، گھر کو گھر سمجھو اور دی تم گھر کے کام کاج کرو، جب دیکھو سرخی پاؤڈر لگا کر پڑی رہتی ہو، اٹھو اب میرے لیے چائے بنا دو۔ عائشہ ڈر گئی تھی، تھکا ہوا جسم لیا کچن میں چلی گئی، چائے بنانے لگی، اسے بہت سردی ہو رہی تھی، سسر کو چائے دی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی، تھکن سے آنکھ لگ گئی۔ چاند گھر آیا، دیکھا عائشہ سو رہی ہے، چاند مسکرا کر عائشہ کی جانب دیکھنے لگا، عائشہ کے کپڑے گیلے تھے، عائشہ کے چہرے کو ہاتھ لگایا، عائشہ کو تو بخار تھا۔ چاند جب کمرے سے باہر آیا تو دھلے کپڑوں کو دیکھا، کوئی 40 ڈریس تھے، چاند خاموش ہو گیا،
भाभी से पूछा, कपड़े किसने धुलाई किए हैं? भाभी आहिस्ता से बोली, तेरी बेगम ने। उसने कपड़े क्या धुलाई किए, जैसे बहुत काम कर दिया हो। उसे कहो अब बर्तन धोए। जाकर चांद कमरे में गया, आयशा के माथे पे बोसा किया, आहिस्ता से आवाज़ दी, आयशा मेरी जान उठें। आयशा का सर दर्द से फट रहा था। आयशा सर्दी से कांप रही थी। चांद ने जल्दी से आयशा के कपड़े प्रेस किए, फिर आयशा को चेंज करवाए। आयशा थकन से टूट चुकी थी। चांद प्यार से बोला, मेरी जान, नहीं धो सकती थी तो क्यों धोए कपड़े? आयशा मुस्कुराने लगी, मेरी जान, कोई बात नहीं, इतना तो करना पड़ता है। चलो आयशा, मैं आपको मेडिसिन दिला दूँ। आयशा का हाथ थामा, डॉक्टर के पास जाने लगा तो सास ने आवाज़ दी कि किधर जा रहे हो? उसको लेकर चांद आहिस्ता से बोला, अम्मी, इसको इतना बुखार है, इसकी हालत देखें आप। इसकी हालत देखें आप। सास ने गाली दी, मर नहीं जाती, इसको कैसे बुखार हो गया? चांद प्यार से बोला, अम्मी, आपको ख्याल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आयशा घर के काम ना करे, लेकिन आप भी तो जुल्म करती हैं। आपको दूसरी भी 4 बहुएं हैं, सबको मिलकर काम करने का कहती ना। आप जानती हैं आयशा को उन सब कामों की आदत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगी। इतना कहना था कि चांद की अम्मी गालियां देने लगी, बीवी का गुलाम हो गया है, बेगैरत हो गया है। चांद ने आयशा का हाथ पकड़ा, डॉक्टर के पास ले गया। 103 बुखार था। आयशा को इंजेक्शन लगाने लगा तो रोने लगी। चांद ने आयशा का हाथ थामा। आयशा को हिम्मत आ गई। चांद ने पूछा, खाना खाया है? आयशा आहिस्ता से बोली, नहीं चांद, सारा दिन काम करती रही हूँ, टाइम ही नहीं मिला। चांद एक रेस्टोरेंट पर ले गया। आयशा बुखार में क्या खाती, लेकिन चांद की इतनी मोहब्बत देखकर आयशा का आधा बुखार तो ठीक हो गया था। चांद ने आयशा का हाथ थामा, प्यार से बोला, मेरी जान, उदास न हुआ करो और अपना ख्याल रखा करो। मैं जानता हूँ मेरी अम्मी अब्बू गलत नहीं हैं, लेकिन वो आपको समझ नहीं पा रहे। तुम सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयशा मुस्कुराने लगी, मेरी जान, आप ही तो हैं मेरी हिम्मत। आपको देखकर ही तो हौसला मिलता है। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें और अगली किस्त देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।